بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ روزانہ ہمارے ظہر کے بعد سوال و جواب کی نشست چلے گی۔ تو آج کی پہلی نشست ہے جس میں کسی نے سوال کیا ہے، ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کیا مسلمان ہندوؤں کا انتم سنسکار کر سکتے ہیں نہیں؟ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواباً اس کا عرض یہ ہے، اسلام میں کسی زندہ یا مردہ آدمی کو جلانا جائز نہیں ہے۔ جس طرح زندوں کو تکلیف ہوتی ہے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اس میں انسان کی توہین بھی ہے، لہٰذا یہ فعل اسلام میں حرام اور ناجائز ہے۔ اور اس کی حرمت کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ باغیوں اور اسلامی دشمن لوگوں کی لاشوں کا مسئلہ نہ کیا جائے، یہ ان کے مرنے کے بعد ان کے جسمانی اعضاء کو کاٹنا اور لاش کی صورت بگڑانا منع ہے۔ تب یہاں یہ سوال ہمیں پیدا ہوتا ہے، جب اسلام کے اندر غیر مسلم لاش کو باقی رکھتے ہوئے محض اعضاء کاٹنے سے منع کیا گیا ہے، تو سرے سے لاش کو جلا کر ختم کر ڈالنا، جلا کر اسے ختم کر دینا یا اسے بوسیدہ کر دینا، یہ کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ جب ادنا کی اجازت نہیں تو اعلیٰ کی اجازت کیسے اسلام میں مل سکتی ہے؟ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے، میت کو جلانا ہندوؤں کا شعار ہے۔ ایک مسلمان کا لاش کو جلانا ہندوانہ شعار کو فروغ دینے کے مترادف ہے، جو بالکل جائز نہیں۔ اس لیے آج کل جو مسلمان تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور بہت سارے مسلمان ہمدردی اور غم خاری کے ناطے اپنی محبتوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی انسانیت کو دکھانے کے لیے، تو بہت سارے مسلمان بولنے کے باوجود بھی، مسائل سمجھانے کے باوجود بھی حد درمی پر اٹکے ہوئے ہیں، اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ تو ان لوگوں کو باز آنا چاہیے، کیونکہ دو احادیث میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ نہا عن النہبۃ والمثلۃ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوٹ مار اور مسلح کرنے، یعنی میت کے جسم کو کاٹنے اور اس کی صورت کو بگڑانے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری حدیث سنن ابو داود کی روایت ہے، یہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسر عظم المیت ککسرہ حیا، میت کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسا زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنا۔ تو اس دونوں احادیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور شیخ الاسلام امام ابو بکر بن علی بن محمد الحنفی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کے ضمن میں ایک بات فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا تُكْرَهُ الْمُثْلَةُ بَعْدَ الظَّفَرِ بِهِمْ، انسان کے مسلمانوں کے دشمن اور باغیوں پر قابو پا لینے کے بعد ان کا مسئلہ کرنا مکروہ ہے۔
تو جب قرآن حدیث میں ہمیں یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں اور اس بات کا حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی معاملات کے اندر جہاں شریعت میں منع کیا گیا ہے ان چیزوں کے اندر ہم تمام کو احتیاط کے ساتھ عمل کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے. تو ان دو حدیث کو سمجھنے کے بعد اب ہمیں اصل مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو موجودہ وبائی صورتحال میں اگر کسی غیر مسلم بھائی کی لاش کو ٹھکانہ لگانے والا کوئی نہ ہو تو ایسی صورت میں ان کے اہل خانہ کی اجازت سے دفن کر دینا چاہیے. میرے جملے کو غور سے سماعت فرمانا، کیونکہ جملہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ کچھ اور رہے ہوں گے. جملہ یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم بھائی کی لاش کو ٹھکانہ لگانے والا کوئی نہ ہو، مطلب پڑی ہوئی لاش کہیں اور ہو، کوئی اٹھا کر اسے ٹھکانے پہنچانے والا کوئی نہیں ہے کہ قبرستان پہنچا دے یا اس کو انتم سنسکار جو ہندوؤں کے شعار کے اندر ایک رواج ہے یہ جو جلا دیا جاتا ہے، اس طرح کوئی بھی کرنے والا نہ ہو تو یہ حکم یہاں لاگو ہوگا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ ہندوؤں کے پاس جا کر ان کے گھر جا کر ان کے مرے ہوئے مردوں کو لے جا کر تدفین کر دینا یا ان کے مردوں کو لے جا کر جلا دینا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین اور کفار کے قبرستان میں ان کے تدفین کے وقت کھڑے ہونے سے بھی منع فرمایا ہے. تو اس لیے یہاں مسئلہ پہلے یہ سمجھے کہ میں یہ بیان یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر پڑی ہوئی ہو لاش جہاں کوئی ٹھکانے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، جیسے جنگل و بیابان میں یا کچرے کی طرف یا گھروں کے باہر کہیں ایسی ہندوؤں کی لاشیں پڑی ہوئی ہو، کوئی ان کا رشتہ دار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہاں انسانیت کے ناطے جو مسلمان تنظیمیں آج کام کر رہی ہیں اور جو مسلمان ہمدردی کے ناطے ان کی لاشوں کو اٹھاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے مسئلہ بیان کر رہا ہوں. کوئی ٹھکانے لگانے والا کوئی تیار نہ ہو تو سب سے پہلے یہ کام یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو. تو اس لیے جن کی لاشوں ان کے گھر والوں سے پہلے اجازت لے لے، کیونکہ غیر مسلم رشتہ داروں اور دوستوں سے اس لاش کو دفنانے کی اجازت لے لیں ان سے کہ ہم اس لاش کو دفنا سکتے یا نہیں سکتے. اگر وہ اس کی اجازت دے تو بہت اچھی بات ہے، لے جا کر تدفین کر دیں. لیکن اگر وہ تدفین کرنے کا حکم نہ کرے، کہے کہ نہیں ہم تدفین کرنے کی اجازت تو نہیں دے سکتے، تو ایسی صورت میں ایک تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے. ایک تدبیر ہے، تدبیر یہ ہے کہ کسی غیر مسلم ساتھی کو ساتھ لے لے، چاہے وہ معاوضے کے طور پر ملے یا کرائے کے طور پر وہ غیر مسلم آپ کے پاس کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے وقتی طور پر. تو اس آدمی سے کہے کہ بھائی ہم آپ کو اتنا معاوضہ دے دیں گے، ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے کہ آپ اس غیر مسلم لاش کو لے جائیے اور اس کا انتم سنسکار کر دیجئے، اور ہم اس کے بعد آپ کو اس کام کی پورے ہونے کے بعد ہم آپ کو اتنے معاوضہ دے دیں گے. تو وہ غیر مسلم اس کی لاش کو لے جائے اور وہ لے جا کر اسے جلا دے، انتم سنسکار جو کچھ کرنا ہے وہ کر دے، لیکن کسی مسلمان کو اس کے ساتھ معین بن کر اور مددگار بن کر کوئی بھی اسے ساتھ دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے انجانے میں یہ عمل کر چکے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس طرح کا عمل کرنے گناہ ہے، تو اب ان کے لیے کیا ہے کہ وہ توبہ استغفار کر لے کہ جو کچھ ہمارے سے اللہ ہو گیا معاف کر دیجیے، آئندہ ہم اس طرح نہیں کریں گے. جو کچھ مسلمانوں نے اس طرح مسلمانوں تنظیم ہے یا جن لوگوں نے بھی ہمدردی کے ناطے اس طرح کیے ہیں، ان لوگوں کی لاشوں کو لے جا کر انتم سنسکار کیے ہیں، وہ اللہ سے معافی تلافی کر لے. دوسرا مسئلہ، کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی دوسرے بزرگ کے نام پر سوال کرنے والے کو دینے کا کیا حکم ہے؟ کیا اس آدمی کو دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ جواب اس کا عرض یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یا کسی دوسرے بزرگوں کے نام پر لوگوں سے سوال کرنے والوں کو دینا جائز نہیں ہے.
بلکہ دینا حرام ہے، اور ایسے لوگوں کو کچھ دینا بھی نہیں چاہیے اور دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں کے پاس یا دکانوں کے پاس یا کہیں بھی، جیسے کوئی بھی ہمارے مسلمان بھائی یا کوئی بھی ہو، اگر آپ سے کہے کہ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کچھ ہمیں دو، یا کسی بزرگ کا نام لے کر کچھ بھی کہے، اب ان کو دینا جائز نہیں ہے، ان کا یہ عمل حرام ہے۔ اسی طرح کسی نے پوچھا ہے گٹکا کھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض یہ ہے، گٹکا کھانے سے اگر نشہ آتا ہو تو شرعاً مکروہ تحریمی ہوگا، اگر نشہ بھی نہ آتا ہو تب بھی وہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ مکروہ تحریمی ہونے کی 3 وجوہات ہیں۔ اگر نشہ آتا بھی ہو تب بھی مکروہ تحریمی ہے، اگر نشہ نہ بھی آتا ہو تو تب بھی اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں مکروہ تحریمی ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی کے مال کو ضائع کرنا وہاں لازم آتا ہے، جس سے آدمی کا مال جو ہے ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ آدمی نے ایسی چیز خرید کر کھایا، نہ اسے جسم کو فائدہ ہے، نہ کوئی اس کا جسمانی فائدہ، کچھ بھی نہیں، تو جس کی وجہ سے اس کا کوئی فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مال کو ضائع کرنا ثابت ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں یہ۔ اور دوسری بات اس کی یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، جیسے کوئی آدمی گٹکا کھانے والا ہو، اگر کوئی آدمی اس کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ سامنے والے آدمی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ گٹکا کھانے والے کے سامنے کھڑے ہو، جیسے سگریٹ پی رہا تو اس کی بھی جو ہے بدبو سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایذا رسانی اسلام کے اندر منع ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیاز اور لہسن کو پسند نہیں کرتے تھے، کچے پیاز اور لہسن کو، کیونکہ اصل اس میں علت جو ہے وہ بدبو ہے، حالانکہ کھانا منع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پیاز کھائے ہیں، وہ پکی ہوئی پیاز کھائے ہیں، کچی پیاز اللہ کے نبی استعمال نہیں کیے۔ تو پیاز استعمال جو ہے کر سکتے ہیں، لیکن اصل علت یہ ہے کہ اس کے اندر جو بدبو ہے وہ اصل علت ہے۔ لہسن کھا سکتے ہیں، لیکن اصل علت اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر بدبو ہے، کچی کھانے سے منع کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد جائے تو اس کی بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی گٹکا کھاتا ہے اس کی بدبو سے بھی فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت فرشتے کہاں ہیں انسان کے ساتھ؟ تو فرشتے مسجد میں ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بات غلط ہے، سوچنا غلط ہے ہمارا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے وجود کو بتا رہے ہیں کہ انسان کی نگہداری کے انسان کی نگہداشت کے لیے اور اس کی نگرانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے اس کی نگران رکھا ہے، دائیں اور بائیں۔ اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو آدمی اپنے زبان سے جو کچھ بھی نکالتا ہے وہ فرشتے اس کو نکل لیتے ہیں، تو جو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ان کی بھی بدبو۔ تیسری بات، سب سے اہم بات اس کا گٹکا کھانے کا نقصان جو ہے اس کے مکروہ تحریمی ہونے کی اصل علت، سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا لازم آتا ہے کہ آدمی کوئی کھائے تو اس کی وجہ سے اس کی جان کو نقصان ہے اس سے۔ جیسے آج کل جو پاکٹوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گٹکا کھانے والے ہیں اور سگریٹ پینے والے، ان لوگوں کے جو کھاتے ہیں ان کے گٹکوں پر وہ چیز خود چڑھائی ہوئی ہوتی ہے، خود اس پر نقش کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے کھانے سے اس طرح کی بیماری آتی ہے آدمی کو۔ تو آج کل جو چیزیں یہ سب استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو خصوصی طور پر ان لوگوں کو کینسر کی بیماری بھی آ رہی ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار کے اندر ایسا بھی ہوا ہے کہ باپ جو ہے گٹکا استعمال کرتا تھا، لیکن اس کی اثرات اس کے بچوں کے اندر بھی آئے،
کہ بچے کے کینسر آ گیا، اور یہاں تک میں اطباء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو کینسر آ جائے اس کی کھانے کی پلیٹ ہو، اس کا گلاس ہو، اس کے کپڑے ہو، اس کے رہن سہن، ہر چیز کو الگ کر دینا چاہیے۔ تو ان چیزوں کے استعمال سے انسان کے جسم کو ہلاکت کا سبب بھی بن سکتی ہے یہ سب چیزیں۔ تو اس لیے اسلام انسان کے جسم کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور اسلام انسان کے مال کی بھی حفاظت کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تو اس لیے ان تمام علتوں کی وجہ سے اس طرح کھانا، گٹکا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اسی طرح کسی نے سوال کیا ہے مفتی صاحب، موجودہ حالات میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے ایک رشتہ دار کو یہ بیماری لاحق ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے روزانہ ان کو آکسیجن دینا پڑ رہا ہے۔ تو ہم کیا اس کے آکسیجن کو ہٹا دینے سے، تو کیا ہم اس کی وجہ سے ہم قتل کرنے والے شمار ہوں گے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنی مالیت اب باقی نہیں ہے کہ ہم ان کا اور زیادہ آپریشن، اور زیادہ ان کا علاج کر سکے۔ آپ ہمارے لیے کچھ رہبری فرمائے تاکہ ہمارے لیے بھی کچھ آسانیاں پیدا ہو۔ جواباً عرض یہ ہے، کورونا کے جو مریض ہوتے ہیں اور ان کو جو آکسیجن جو لگایا جاتا ہے، یہ مریض کے عند اللہ مقررہ سانسوں کو بڑھا نہیں سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کے آکسیجن کے لگانے کی وجہ سے کہ انسان کے جو سانس جو کچھ بھی ہے اس کو یہ بڑھا نہیں سکتا اور یہ گھٹا بھی نہیں سکتا، بلکہ اس مشین کا کام صرف اس قدر ہے کہ سانس کی آمد و رفت میں مریض کو جو ناقابل تحمل تکلیف ہوتی ہے اس سے وہ بچ جائے۔ گویا کہ وہ مشین سانس کی آمد و رفت میں ایک معاون کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک طریقہ علاج ہے، یہ زندگی کو بڑھانے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے مریض کے متعلق اگر اس طریقے علاج کا خرچ برداشت کر سکتے ہو تو انہیں اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ان کے اندر اتنی استطاعت نہ ہو اور اتنی وسعت نہ ہو کہ اسے اختیار نہ کرے تو شرعاً ان سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا، اور نہ ایسے نازک حالات میں اس مصنوعی آلات کا ہٹا دینا قتل نفس قرار پائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ حضرات جنہوں نے سوال کیا ہے، اگر وہ اتنی استطاعت رکھ سکتے ہیں کہ اس مریض کو اور زیادہ خرچہ برداشت کر سکتے ہیں تو کریے، اچھی بات ہے۔ لیکن جب برداشت نہیں کر سکتے تو آپ اب اس آلے کو جو آکسیجن جو دے رہے ہیں آپ روزانہ، اس کو ٹھہرا دیں، کوئی بات نہیں۔ بلکہ اس سے انسان کو قتل کرنا لازم نہیں آتا، بلکہ اس میں اور زیادہ اس کے لیے فائدہ مند تو یہ ہوگا کہ اس کی سانس میں جو اس کی آمد و رفت میں اسے تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف صرف دور ہو سکتی ہے۔ جو مقررہ جو انسان کے اللہ نے موت رکھی ہے وہ تو انسان کو مرنا ہی ہے، صرف ایک ذریعہ ہے کہ انسان اتنے دن باقی رہ سکتا ہے اس سے۔ بس دعا کریں کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری پہلی نشست تھی، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ روزانہ ہمارے ظہر کے بعد آپ ہر دن اس مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح اور جدید مسائل اور اس طرح روزانہ جو مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے اس کو آپ بھی سنیں اور دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوششیں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔